مجيد وقوله حق إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صلوات الله عليه مومن اکرام، اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کا باقاعدہ آغاز کروں، ابھی پتہ چلا کہ پاکستان میں سلطان الذاکرین غلام قمبر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ محمد محمد صلوات۔ سورہ بقرہ سے جانی پہچانی آیت پڑھی میں نے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ۔ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ معبود مطلق کائنات عالم کے ہر ذی حیات کی حیات کا مالک اتم ہے، چونکہ زندگی عطا کرنے والا وہ ہے، جب چاہے جس سے چاہے اپنی دی ہوئی امانت واپس لے لے، لیکن اس کے باوجود کچھ جانیں اتنی قیمتی نظر آتی ہیں ذات واجب کو کہ مالک ہونے کے باوجود خدا ان قیمتی اشخاص سے زندگی خرید لیتا ہے مالک، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ ہے عطاگر، لیکن جس چیز کو، جس زندگی کو قیمتی خیال کرتا ہے اسے مفت میں نہیں لیتا، یعنی وہاں حق ملکیت نہیں جتاتا بلکہ اسے خریدتا ہے۔ تو میں جب قرآن و حدیث کو پڑھتا ہوں تو 3 قسم کے سودے نظر آتے ہیں جو ذات واجب نے کیے زندگی کے کاروبار میں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے مومنین کی جان اللہ کو اتنی قیمتی نظر آئی کہ جان عطا کرنے والا ہو کر بھی من حیث الملکیت اسے واپس نہیں لیتا، مومن سے خرید لیتا ہے، یہ کہہ کر کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومن سے اس کی جان اور اس کا مال خرید لیا۔ قیمت کیا دی؟ بأن لهم الجنہ، اسے جنت عطا کی، یعنی گویا جنت قیمت ہے مومن کی زندگی کی، مومن کی جان کا صلہ ہے جنت۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ منبر کی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشریح نہیں کی جاتی، لیکن وہ ارباب فکر کے لیے دعوت فکر ہوتی ہے
یعنی قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے مومن سے صرف جان مانگی ہے اور بس. ہاں جو پہنچ گئے وہ لائق تحسین ہے، جو نہیں پہنچے وہ غور و فکر کریں، انشاءاللہ توفیق ملے گی ان کو بھی. صرف زندگی کے صلے میں جنت دیتا ہے، اور دنیا کی کوئی شے چاہے وہ مادی ہے یا روحانی وہ جنت کی قیمت نہیں، صرف جان. تو یہ ہے پہلا سودا جو مومن سے کیا. ایک سودا مومنین کے امیر سے کیا، بے نہیں وہی سودا، مومن سے بھی جان لی اور امیر المومنین سے بھی زندگی خریدی. کس قیمت پر؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، یہ بھی سورہ بقرہ ہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. علی سے جان لے لی، دیا کیا؟ ایک رضا نہیں، مرضات، جتنی رضائیں ہیں پوری مرضات الہی کا خزانہ دے دیا زندگی کے صلے میں. اور غاری صاحب اب دعوت فکر یہ ہے، جنس ایک ہے، قیمتیں دو ہیں. کائنات کے ہر مومن سے جان خریدی جنت کے صلے میں، علی سے جان خریدی رضاؤں کے صلے میں. یعنی باتیں دو ہیں. یا عدل الہی میں معاذ اللہ بال آ گیا ہے کہیں، اور اگر اس کے عدالت پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تو پھر ماننا پڑے گا کہ علم الہی میں مومن کی جنس کوئی اور تھی، علی کی جنس کوئی اور تھی. کیونکہ اگر بسم اللہ اگر جنس ایک ہوتی تو قیمت ایک ہوتی، علی کو بھی جنت ملتی یا مومن کو بھی رضا ملتی. ادھر جنت ہے ادھر رضا ہے. کتنے سودے ہو گئے بابا؟ شاباش. دو. تیسرا سودا حسین سے ہوا. یہی آج کے مجلس میں آپ کو بتانا مقصود ہے. چوتھا سودا کہیں نہیں ملتا کائنات میں. یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ شمیم صاحب علی منزل وسطی ہیں، یعنی یا علی سے سودا کیا ہے اللہ نے، یا علی کے بیٹے سے، یا علی کے موالی سے. مومن کو کیا دیا جان کے بدلے؟ آشاد باش، جنت. اور امیر کائنات کو رضائیں. حسین کے ساتھ سودا ہوا، جنس وہی ہے، قیمتیں بدلتی جاتی ہیں. ہاں، اور یہی آپ کی ضیافت ایمانی کو مجھے پیش کرنا ہے. حسین اور خدا کا سودا ہوا ہے. حسین اپنی زندگی مجھے دو، قیمت کیا دو گے؟ دو معصوموں نے وحدت اور حسینیت کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کی تحریر بتائی ہے. رسول نے اس سودے پر عمل درآمد ہونے سے پہلے بتایا، صادق آل محمد نے عمل درآمد کے بعد ارشاد فرمایا. معاہدے کی نوعیت کیا ہے؟ حسین اپنی زندگی مجھے دو، اس کے صلے میں تین چیزیں تمہیں دنیا میں دوں گا، ایک آخرت میں. اب جو یہاں موجود ہے وہ دل کا دریچہ کھول لے، صحیفہ دل پہ لکھ لے. دنیا میں کون سی تین چیزیں ملی حسین کو زندگی کے بدلے؟ آخرت میں کیا ملنے والا ہے؟ فرمایا الشفاء فی تربتہ والاجابۃ تحت قبتہ والامامۃ فی عقبہ. حسین زندگی مجھے دے،
کائنات کے ہر درد کی شفا تیری نگری کی مٹی میں ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ کربلا کی خاک بخار کے لیے شفا ہے، فلاں بیماری کے لیے شفا، مطلق شفا کائنات کے ہر درد، ہر مرض کی شفا. یہ نہیں فرمایا کہ تیرے ہاتھوں میں شفا، فی تربت ہی، وہ تربت، وہ خاک، وہ مٹی جس کی نسبت ہے تیرے نقش پا سے. اس میں شفا رکھ دی میں نے. وَالْإِجَابَةُ تَحْتَ قُبَّتِهِ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے گی بشرطے کہ وہ شرعی ہو، اس کی قبولیت کی سند دیتا ہوں، رد نہیں ہوگی. اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں قبے سے مراد روزے والا قبہ نہیں، ولایت کا قبہ، جو تجھے امام مفترض الطاعت مان کر، جو تجھے کریم سمجھ کر، کیونکہ جس وقت رسول یہ فرما رہے تھے اس وقت قبہ کہاں تھا حسین کا، بلکہ جب صادق آل محمد بھی فرما رہے ہیں تب قبہ کہاں تھا حسین کا. مزار تو صدیوں بعد بنا، تو اس سے پہلے والے تو اجابت دعا سے محروم رہ گئے. نہیں، جو تجھے کریم جان کر تیری ولایت کے گنبد کے نیچے آ جائے گا، چاہے اسے میری مشیت خالی لوٹا چکی ہو، چاہے اسے تیرا نانا جواب دے چکا ہو، چاہے اس سے تیرے بابا علی نے آنکھیں پھیر لی ہوں، اور چاہے تو بچپنے کے روپ میں بظاہر کھیل کیوں نہ رہا ہو، اور مانگنے والا چاہے مسلم بھی نہ ہو، لیکن اگر تیرے قبہ ولایت کے نیچے آ جائے گا تو قبولیت کی ضمانت ہے. وَالْإِمَامَةُ فِي ذُرِّيَّتِهِ، اور حسین وہ امامت جس کے لیے اسماعیل سا بیٹا دے کر بھی جزوی امامت تک رسائی ہوتی ہے، وہ امامت تیری نسل میں، تیری اولاد میں، تیری ذریت میں رکھ دوں گا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بابا؟ اب یہ فرق آپ نے دیکھنا ہے. خریدی ہر ایک سے جان جا رہی ہے، مومن کی جان، اور ایک مومن کی جان نہیں، کائنات عالم کے مومنین کی جان کا بدلہ جنت. امیر کائنات کی جان کی قیمت مرضات الہی، حسین کی جان کی قیمت دنیا میں شفا خاک کربلا میں، اجابت حسین کے قبہ ولایت میں، امامت حسین کی نسل میں، اور محشر میں کیا دے گا پالنے والے؟ جاگرا حلال زادو جہاں جاؤ. رسول فرما رہے ہیں اذا کان یوم القیامت فیوضع للجبار کرسی الحکم، میدان قیامت ہوگا، اس جبار مطلق کے لیے کرسی عدالت لگے گی، احکم الحاکمین کا دربار سجے گا، آدم سے خاتم تک نبی ہوں گے، صبح ازل سے لے کر شب محشر تک کی مخلوق سعید واحد میں جمع ہوگی، سوائے 14 چہروں کے سارے چہرے زمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ جلال الہی اس قدر برس رہا ہوگا، کیونکہ اس دن اللہ نے اپنے آپ کو رحیم کریم نہیں کہلوانا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن قہاریت کا کوڑا بار بار لہرا رہا ہوگا، فرشتوں کے بدن پہ کپ کپی، انبیاء پہ لرزا، اوصیاء کے چہرے اترے ہوئے، کرسی عدالت لگے گی. مجھے نہیں ہے معلوم کہ کس کے سر سے گزر جائے گی، کس کی زمین دل پہ اترے گی. سماعت کے دروازے بند نہ کرنا، سن ضرور لینا.
لفظ تمہارے رسول کے ہیں. فرماتے ہیں کہ انتظار میں ہوگا ہر کوئی. احکم الحاکمین کا دربار سجا ہے. اللہ بے جسم ہے, وہ بے وجود ہے, وہ بے نشان ہے, وہ بے علامت ہے. کرسی سجائی جا رہی ہے. اللہ جانے پردہ غیب سے منصع شہود پہ ظاہر کیا ہونے والا ہے. فرماتے فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ الرَّحْمَٰنِ أَيْنَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ. اچانک بارگاہ کبریائی سے آواز آئے گی, علی کا بیٹا حسین کہاں ہے؟ ہاں نظر یا رب, پروردگار میں یہاں حاضر ہوں. حسین تو کیا سمجھتا ہے یہ کرسی میں نے اپنے لیے لگائی؟ اجلس علی الکرسی وحکم بما شئت. یاد ہے 3 چیزیں تیری زندگی کی قیمت تجھے دے چکا. ایک وعدے پہ رکھی تھی, آج میری نیابت میں کرسی عدالت پہ بیٹھ, جو چاہے فیصلہ کرتا جا. محمد و آل محمد بلند صلوات. سمجھ میں آئی بات دوستو؟ کیا ہے صلہ؟ وہ کرسی کبریائی جو منسوب ہے میرے فیصلوں سے, وہ تیرے لیے. اجلس, بیٹھ اس پر. وحکم بما شئت, اور حکم کر, فیصلہ دے جو تو چاہے. ساری جہنم کو جنت میں داخل کر دے, میں نہیں بولتا. سب اہل بہشت کو دوزخ میں بھیج دے, میں نہیں بولتا. آج تو سراپا بدل ہے میری توحید کا. یہ ہے صلاح قیامت کے دن. ہاں, یہ بعض چہروں پہ سردار صاحب میں دیکھتا ہوں کہ عبرت کدے بن جاتے ہیں چہرے, نشان حیرت ہو جاتے ہیں. سر سوال نہیں بلکہ چہرے سوال نامہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اس کے پوچھ لیا کرو. شک کے جراثیم دل میں لے کے نہ جایا کرو. ہاں, یہاں پوچھو, تسلی کرو. جو سمجھ میں نہیں آتا مکرر پوچھو, سیکرر پوچھو, بار بار پوچھتے جاؤ. خبردار, شک لے کے اٹھو گے اس صاحب منبر کا کچھ نہیں بگاڑے گا. ہاں, وہ شک ذکر والے کی ذات میں پیدا ہوگا کہ جس کے بارے میں بیان ہے. اب کہنے کو رسول نے کہہ دیا, زبان امامت نے فرما دیا. کہا کیا؟ 3 چیزیں دنیا میں, ایک آخرت میں. دنیا میں کیا؟ الشفاء فی تربتہ, شفا ہے حسین کی مٹی میں. یہ حدیث شاید پہلے بھی پڑھی ہو آپ نے, کہیں علماء سے سن لی ہو, لیکن کیا کبھی غور کیا مقصود حدیث کیا ہے؟ منشاء معصوم کیا ہے؟ مزاج فرمان کیا ہے؟ ہاں, حاصل جمع کیا نکلتا ہے؟ جوہر کیا ہے اس ارشاد کا؟ حسین کی تربت میں, مٹی میں شفا. حالانکہ اس سے پہلے بھی, یعنی حسین سے پہلے, کسی اور ذات کے بارے میں بھی رسول نے شفا کی نسبت دی. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, پھر اس شفا اور اس شفا میں جو فرق ہے اسے آپ خود سمجھیے گا. فرماتے یا علی لولا الخوف ان تقول طوائف امتی ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لاقول فيك قولا لا تمر بملأ الا اخذوا التراب من تحت قدميك يستشفون به. یا علی, اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت تیرے بارے میں وہی کچھ کہہ دے گی جو نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں کہا, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا
کہ میری ساری امت نصیری ہو جائے گی، تو میں آج تیرے ایسے فضائل بتاتا، لا تمر بما علم، تو جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتا الا اخذ التراب من تحت قدمیک، تیرے نقش پا جہاں لگتے لوگ وہاں کی خاک اٹھا لیتے، اٹھا کے کرتے کیا؟ چومتے؟ آنکھوں سے لگاتے؟ نہیں، یستشفون بہ، اپنے ہر مرض کی شفا اس خاک سے طلب کرتے جسے تیرے قدموں نے چھوا۔ ہے منزلت یہ نہیں کہ جہاں نقش پا لگے علی کے وہ خاک شفا بانٹے، لیکن یہ شرف علی کی زندگی تک ہے۔ بھئی جب تک علی زندہ ہوں گے تب تک چلیں گے، جب چلیں گے تب نقش پا لگے گا، جب نقش پا لگے گا پھر خاک اٹھائی جائے گی، جب بظاہر علی نہیں رہے یہ شرف منقطع ہو گیا۔ اللہ جانے حسین تیری ذات میں طلسم کیا ہے کہ تو جس دھرتی پہ چند لمحے چلتا رہا وہ قیامت تک خاک شفا۔ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ گھبرا گئے ہو؟ ابھی تو تمہارے ان سناٹوں کے خوف سے پتہ نہیں کیا کیا چھپانا پڑ جاتا ہے مجھے، کس کس چیز سے صرف نظر کرنا پڑتا ہے بخدا۔ اور اسی لیے تو آج تک بس پردے ہی پردے میں چلے آ رہے ہیں اسرار، نہیں ہو سکی حقیقتوں تک رسائی کسی کی بھی۔ حسین ظاہر 12 میل علاقہ ہے حسین کا، اور پوری نگری خاک شفا ہے، صرف مقتل کی مٹی نہیں۔ اور اگر کسی کا دماغ میں یہ وہم باطل ہے کہ مقتل کی مٹی شفا ہے تو وہ نکال لے۔ مسلم ہے یہ بات مذہب آل محمد میں کہ پوری کربلا کی مٹی خاک شفا ہے، اور حسین کے خون شامل ہونے کی وجہ سے خاک شفا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں، کیونکہ حسین کا خون وہاں بہا ضرور ہے، اس میں ضم نہیں ہوا۔ جی ہاں بابا۔ اور سردار صاحب اس خون کے بہنے کے بھی بڑے بڑے اہتمام ہوئے ہیں، پتہ نہیں کبھی آپ کو علماء نے بتایا یا نہیں کہ حسین وہ ہستی ہیں جنہوں نے بطول جیسی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ جناب حسن نے اب پھر سارے پریشان ہو گئے ہیں۔ اصول کافی تک میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں، کافی سے بڑی کتاب تمہارے مذہب میں کوئی نہیں۔ ہاں، اب پھر مجھ سے یہ نہ کہنا کہ پہلے کسی نے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ اس جرم کا مجرم میں نہیں ہوں، میں تو خیر خواہ ہوں آپ کا کہ بتا رہا ہوں۔ حسن نے دودھ پیا ہے بی بی کا، حسین نے نہیں پیا۔ پوری جائیداد لکھ کر دیتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، کائنات کے عالم مل کر دنیا کی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دیں کہ دودھ پیا ہو حسین نے۔ بلکہ یہ کچھ ملتا ہے کہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واخذ الحسین ویدلی لسانہ فی فیہ جاؤ یغصہ حتی رویا، بس رسول آتے دن میں 2 مرتبہ گہوارے میں لیتے ہوئے حسین کو رحل نبوت پہ اٹھاتے، زبان حسین کے منہ میں ڈال دیتے، حسین لعاب رسالت کو چوسنا شروع کرتے، حسین سیراب ہو جاتے۔ نبت لحمہ من لعاب رسول اللہ، حسین کا بدن لعاب رسالت سے پروان چڑھا۔ اور اب شمیم صاحب، قاری صاحب، مبشر صاحب، میرا سینہ پھٹ جائے گا، میں کس حقیقت کو اندر دبا کے اس حقیقت کی تپش کو برداشت کروں؟ سر اٹھاؤ،
رضاعت کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ شادباش 2 سال. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال. تو کتنا عرصہ زبان چسائی رسول نے حسین کو؟ 2 سال. سر اٹھاؤ. پھر کوئی کم ظرف یہ نہ کہے کہ غضنفر نے غلب سے کام لیا، مبالغے سے کام لیا. زبان رسول کی علی نے بھی چوسی تھی کعبے میں، زبان رسول کی حسین نے بھی چوسی ہے گھر میں. علی نے چوسی 1 بار. اللہ اللہ اکبر، العظمت للہ. جی جس نے دوہے والوں 1 بار زبان رسالت چوسی، وہ خطیب منبر سلونی منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلونی ان اسرار الغیوب فَإِنَّهُ لَوْ لَعِلْمًا جَمَّا هَذَا لُعَابُ رسول اللہ. فرماتا ہے مجھ سے عرش کی باتیں پوچھو، آسمان کی چھپی ہوئی پوچھو، غیب کے اسرار پوچھو. میرے سینے میں علم کے لاکھوں سمندر ہیں. تم جانتے نہیں میرے اندر رسول کا لعاب ہے. وہ جس نے 1 بار پوچھا وہ تو غیب کے پردے چیرتا ہے، اور جس نے 2 سال چوسی. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات دوستو؟ تو بسم اللہ. کہہ کیا رہے تھے ہم؟ یعنی حسین نے دودھ نہیں پیا. بات یہ تھی. اب جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، جو مجمع شناسی مجھے آئی ہے، کہ آج شاید آپ کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ جب حسن نے پیا، حسین نے کیوں نہیں پیا؟ کیا یہ جوہر عصمت حسین کے معیار کا نہ تھا؟ اور بھولے لوگوں، بات معیار کی نہیں، بات اسرار کی ہے، بات مشیت الہی کی ہے. صرف پوچھ لیا کرو. میں نے خدا سے پوچھا پالنے والے سبب کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں الامام و امام ولو کان فی بطن امہ، تیری حجت حجت ہی ہوتی ہے چاہے شکم مادر کے پردوں میں چھپی ہو. حسن یہ دودھ پیتا ہے، حسین کیوں نہیں پیتا؟ آواز قدرت آتی ہے غضنفر ہذیان نہ بات. حسن پی سکتا ہے، حسین نہیں پی سکتا. یہ بطول کی توہین نہیں، اس کے احترام کے تقاضے ہیں. کیونکہ حسین کا خون بہے گا زمین پر، لہو میں شامل ہوتا ہے دودھ. عظمت محمد و آل محمد بلند صلوات. کیونکہ ماں کے دودھ سے لہو بنتا ہے، اور میری غیرت توحید یہ گوارا نہیں کرتی کہ شیر بطول کے جوہر پہ کسی کی نظر جائے. العظمت للہ. یہ یقیناً یہ بھی آپ کا معیار مودت ہے، کیونکہ فضائل میں آنسو نکلنا. ہاں، لیکن درخواست کروں گا کہ چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے، کیونکہ 2-1 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. کیونکہ جب عرفان دل کو چھوتا ہے تو وہی معرفت پانی بن کے آنکھوں سے بہتی ہے. ہاں،
اور میری تحقیق کے مطابق اس چیز کے موجد جناب سلمان ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے من کنت مولا کے اعلان کو جب سنا تو آنکھوں سے آنسو آئے تھے، فرط مسرت سے، ہاں فرط عقیدت سے. اور لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا، کسی کم ظرف نے سلمان کو روتے ہوئے دیکھ کر اعتراض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، ہر شخص کو خوشی ہے علی کے مولا ہونے کی سوائے سلمان کے، کہ ہر کوئی مسکرا رہا ہے، یہ رو رہا ہے. آیت آ گئی تھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. فرمایا اے رسول، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پہ کیا نازل کیا ہے تو چونکہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو اب تو سمجھ گئے آپ بات کہ حسین کا دودھ نہ پینا بی بی کی عظمت کی دلیل ہے کہ غیرت خلاؤ کے ازل گوارا نہیں کرتی یہ خون بہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خون بہا ضرور ہے وہاں، لیکن اس خاک میں ضم نہیں ہوا، ملا نہیں. زیارت ناہیہ کو پڑھنا، اس میں آپ کو یہ جملہ ملے گا اشہدو، اور بلکہ مولا کی زیارت میں بھی موجود ہے جو کربلا مولا جا کے پڑھتے ہو، اشہدو انا داما کا ساکانہ فی الخلد. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا لہو خلد میں ساکن ہے. اور یہ تو برادران اہل سنت نے بھی شمیم صاحب لکھ دیا ہے اپنی کتاب میں حدیث کو. جناب ام سلمہ نے جو خواب دیکھا 10ویں کے دن، آ گیا نا یاد، کہ گرد و غبار تھا لباس نبوت پہ. تو وجہ پوچھی بی بی نے یہ گرد کیوں؟ فرمایا لم ازل التقطو دم الحسین، میں جو کہ جھک جھک کے حسین کا خون چنتا رہا ہوں اس لیے میرا لباس غبار آلود ہو گیا. تو حسین کا خون وہاں موجود نہیں ہے. پھر بھی خاک شفا ہے. سبب تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں. لہو شامل ہونے کی علت سے نہیں، بلکہ حسین کے نقش پا کی نسبت سے، کیونکہ اس دھرتی پہ چلتا رہا ہے بطول کا بیٹا. یہ حسین کے قدموں کا اثر ہے. اب حالانکہ سردار صاحب کیا چپے چپے پہ ایک پاؤں آیا ہوگا حسین کا؟ اب ارباب دانش کے لیے ہے یہ جملہ. یہ ضروری تو نہیں کہ پورا 12 میل کا علاقہ پیدل چل کے عبور کیا حسین نے. کہیں گھوڑے پہ سوار ہوئے ہوں گے. جہاں حسین کا پاؤں آیا وہ بھی خاک شفا، جہاں مرتجز کا سم لگا وہ بھی خاک شفا. یہ بات نسبتوں کی ہے. اور شفا یہ میں پہلی تمہید میں آپ کو بتا چکا ہوں، کسی ایک درد کی شفا نہیں، بلکہ ہر درد کی شفا. اور میں نے قاری صاحب جب جستجو شروع کی، قرآن کو دیکھا، ورق ورق دیکھا، سطر سطر دیکھا، حرف حرف دیکھا، بخدا سردار صاحب علم سامنے مفہوم شفا کو ڈھونڈنے کے لیے شفا کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے. پھر حدیث کی کتابوں کو دیکھا. 2 حقیقتیں 2 حوالوں میرے سامنے آئیں، وہ سن لو، اس کے بعد بے شک سو جانا. میں قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک ایک آیت پکاری، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. پڑھی آیت قرآن میں. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو ایسے ہی نازل نہیں کیا، ہم نے قرآن میں وہ حقیقتیں نازل کی ہیں جو مومن کے لیے شفا ہے. نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین.
یہ قرآن شفا ہے صاحب ایمان کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. فرمایا لیکن ظالم امید نہ رکھے، ظالم قرآن سے امید نہ باندھے، کیونکہ اس کو خسارہ پہنچے گا، اس کو نقصان ملے گا. صرف صاحب ایمان کو شفا ملے گی. تو اب سر اٹھاؤ. تو ہمیں قرآن نے مفہوم دیا کہ میری حقیقت شفا ہے، قرآن کا جوہر شفا ہے، آیتوں کا مزاج شفا ہے، کلام الہی کا باطن شفا ہے. میں بار بار بات کو چکرا رہا ہوں کہ کوئی تو خوش نصیب جاگے گا، کوئی تو پہنچ جائے گا. قرآن مصدر شفا ہے، جوہر شفا ہے، حقیقت شفا ہے. اور حسین کا نانا کہہ رہا ہے الشفاء فی تربت، میرے حسین کی مٹی میں شفا ہے. اور جس حسین نے قرآن کی تاثیر اپنی مٹی میں بھر دی ہو وہ خود کیا ہوگا؟ اللہ. سمجھ گئے دوست؟ بلکہ قاری صاحب قرآن کی شفا میں نکرہ ہے، ما ہوا شفاء، اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا. اور حسین والی شفا میں معرفہ ہے، الشفاء فی تربتہ. اچھا تو پھر جو خریدار ہیں ان کو محروم کیوں رکھا جائے؟ حالانکہ قرآن کی شفا مشروط ہے بابا. قرآن کہتا ہے کہ میرے پاس ظالم نہ آئے. اللہ اکبر. اور اللہ جانے حسین کے کرم میں کیا کیا وسعتیں ہیں. حسین کہتا ہے کہ میری شفا، میرا کرم مشروط نہیں، جو آئے. بس شرط ایک ہی ہے، مجھے کریم سمجھ کے آئے، ظالم آئے یا مظلوم آئے، مبغوض آئے یا مرحوم آئے، خدا کو راضی رکھنے والا آئے یا خدا کو ناراض کرنے والا آئے. اب پھر فیوز اڑ گئے. نہیں حقیقتیں آپ کے دماغوں میں ہوتی ہیں، صرف جلد بازی کرتے ہو. یہی ہے نا جس سے خدا ناراض ہو. حسین کہتا ہے میرے پاس آئے. میں نے کوئی کفر بک دیا؟ فطرت سے خدا ناراض نہیں تھا، غضبناک نہیں تھی توحید اس پر. اور ایک آدھ دن کی بات نہیں سردار صاحب، 6000 سال. ہاں میں اپنے ہر فرد کا ذمہ دار ہوں. پڑھ کے دیکھو حدیث کی کتابیں. 6000 سال حسین کی آمد سے پہلے غضب الہی کی برق گری تھی فطرت پہ. 6000 برسوں میں کتنی حجتیں آئی ہوں گی. کسی کے دروازے پہ نہیں آیا فطرت سے، حتیٰ کہ حسین کے اپنے بزرگ آئے، فطرت نہیں آیا، کیونکہ جانتا تھا ہر حجت کے کرم کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور عظمت حسین ابن علی بلند الصلوات. صرف کائنات میں غیر مشروط کریم حسین ہی ہے. اس کے پاس آیا. اور پھر یہ بھی سوچنے والی باتیں ہیں، جبریل بھی چپ چاپ اٹھا کے آ گیا. حالانکہ کہنا تو سردار صاحب اسے یہ چاہیے تھا، نہ بابا نہ، اللہ پہلے تجھ سے ناراض ہے، اب مجھ سے ہو جائے. نہیں، میں جو اس کے معطوب کو لے کے جا رہا ہوں
تو ہو سکتا ہے مجھ سے برہم ہو جائے. وہ بھی جانتا تھا کہ جس کے در پہ جا رہے ہیں وہ غیر مشروط قریب ہے. اور پھر آپ نے کہیں نہ کہیں تو پڑھ لیا ہوگا, یہ کم از کم علماء سے تو سنتے ہی ہیں روزانہ کہ آیا مبارکباد دی کمی کبین بن کے. اور جس طرح اکثر لوگ جانتے ہیں رواج سرزادر ہے نا, آپ کے ہاں میرے ہاں بچہ ہوا کمی کمین آتے ہیں مبارک دیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کا انعام لیتے ہیں. کمی بن کے مبارک دی, یا رسول اللہ انعام مانگو, منصب ملے نہ ملے شفا چاہیے. فرمایا جبریل کتنا بولا ہے یہ. میں وہی لفظ پڑھا کرتا ہوں جو میں نے خود پڑھے ہوں. جبریل کتنا بولا ہے یہ, مبارکباد دینے آیا ہے حسین کی اور شفا مانگ رہا ہے مجھ سے نا. اب اگر ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی یہ سوچے کہ رسول شفا اسے نہیں دے سکتے تھے تو کافر ہے وہ. دے سکتے تھے نا, لیکن کہہ کیا رہے قل لہو ان یمسح جناحیہ بمہد الحسین. جبریل اس بھولے سے کہو کہ اپنے بیمار پر مس کرے حسین کے گہوارے سے, حسین کے جھولے سے. اور میرا ساتھ دو, میں سوال کرنا چاہتا ہوں رسول سے. یا رسول اللہ 6000 سال کا ماتوب ہے, تیرے دروازے پہ کمی بن کے آیا ہے, پہلے تو خود ہاتھ پھیر دے. خود نہیں پھیرنا چاہتا, حسین کا معصوم ننھا ہاتھ پکڑ کے وہ پھرا دے فطرس کے پروں پہ, کم از کم اس کی ڈھارس بن جائے گی, اس کی تالیف قلب ہو جائے گی, اس کا دل رکھنے کے لیے ایسا کر لو. اب آج رسالت آتی ہے خبردار جاہل نہ بن, اگر آج میں فطرس کے پروں پہ ہاتھ پھروا دوں حسین کا تو کل مقصر مولوی تجھے جینے دے گا. وہ کہے گا کہ اس نے شفا لی تھی حسین کے ہاتھوں سے, تو بھی جا حسین کو ڈھونڈ کے آ. میں نے مس کرایا گہوارے سے تاکہ دلیل ہو جائے کہ جس شے کی نسبت حسین سے ہو جائے, چاہے وہ لکڑی کیوں نہ ہو, وہ فرشتوں میں شفا بانٹتی ہے. اللہ کیا ارادے ہیں بابا؟ اچھا, اب کہیں بسم اللہ کا غلط مطلب ہے کہ میں ساری رات ہی نہ پڑھتا رہوں. حسین سے مس نہیں کروایا, اس لکڑی سے جو منسوب تھی حسین سے. قاری صاحب, ہم نے ایک حجت کو پڑھا ہے قرآن میں کہ وہ بھی شفا بانٹتا تھا, عیسیٰ. بات کہنے لگا ہوں سنبھال لینا, ہے ایسے حقیقت جیسے اللہ ایک ہے. اس کا بھی دعویٰ ہے کہ میں شفا دیتا ہوں. ابرئ الاکمہ والابرص, مادرزاد کوڑیوں کو, مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں. کیسے دیتے ہو؟ کہ ہاتھ پھیرتا ہوں شفا ہو جاتی ہے. صحیح ہے یہ بات, پڑھیے قرآن میں. ماشاءاللہ, عیسیٰ کی کرامت یہ ہے کہ ہاتھ پھیرتے ہیں, شفا ملتی ہے نا. اب ایسے نہیں, جو پرسوں جملہ میں نے کہا تھا پھر آج کہنے لگا ہوں کہ اگر مجھے عزا خانے کا دروازہ بند نہ کروانا پڑا, اس وقت تک ایک آدمی کو بھی اٹھ کے نہیں جانے دوں گا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا. ان لوگوں کو شیر نہیں ملتے اور وہ انہیں سوا شیر بنانے کی فکر میں ہے. اور تمہیں اللہ نے وہ دیے کہ جو کائنات کے کسی میزان میں تولے نہیں جا سکتے, اور پھر تم انہیں گھٹانے, جانچنے, پرکھنے اور تولنے کی فکر میں ہے. عیسیٰ کا کمال یہ ہے وہ ہاتھ رکھتا ہے, ہاتھ بس.
عیسیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے، جب تک زندگی تھی ہاتھ پھیرتا رہا، شفا دیتا رہا۔ عیسیٰ نہ رہا، شفا نہ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اب کہوں نہیں ہو فلک کے چہارم پہ بیٹھے ہوئے ابن مریم، تم ہاتھ رکھتے تھے، کلمت اللہ ہو، بطول زادے ہو، روح اللہ ہو، نطفے سے پاک ہو، تیرے ہاتھ میں جو تاثیر ہے وہ تاثیر زہرا کے بیٹے کی جوتیوں کے تلوے میں ہے۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ ایسا نہیں ہے۔ حسین کے نقش پا سے، حسین کی پاپوش کے تلوے سے جو خاک مست ہوئی وہ خاک شفا بنی۔ تو ہاتھ پھیرتا ہے، حسین پاؤں رکھتا ہے، اور پھر تیرے ہاتھ کی کرامت اس وقت تک تھی جب تک تو زمین پہ تھا۔ حسین نے ایک دفعہ پاؤں رکھا، قیامت تک شفا ہے۔ اور بس زیادہ تنگ نہیں کرنا آپ کو۔ جو تاثیر جوہر قرآن میں، عیسیٰ تو خیر اس برابری کی سطح پہ آ ہی نہیں سکتا، سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ جو تاثیر حقیقت قرآن میں، وہی تاثیر خاک کربلا میں۔ بس ایک بات اور کہتا ہوں، سن لو، سوچتے رہنا، کہیں شرح کی ضرورت پیش آئے پھر مجھے ارشاد کرنا، میں شرح بھی کر دوں گا۔ دعائے کمیل پڑھتے ہو؟ ماشاءاللہ، کم از کم میرے خیال سے سنی تو ہر ایک شخص نے ہوگی۔ اگر نہیں سنی، نہیں پڑھی، آج رات جا کے کم از کم تحفۃ العوام تو مل ہی جائے گا، اس میں دیکھ لینا۔ اور یہ دعا کسی مولوی کی بنائی ہوئی نہیں، مولا کی تعلیم کردہ ہے، امیر کائنات کی۔ اب علی سے بڑا معلم توحید کون ہو سکتا ہے؟ تو اس میں ایک جملہ جو کمیل کو تعلیم کیا ہے مولا نے، خدا سے گفتگو کرتے کرتے بندہ کہتا ہے، یوم اسمہ دواء وذکرہ شفاء۔ جو پہنچ گئے انہیں میں پیشگی اپنی طرف سے داد دیتا ہوں، اور جو نہیں پہنچے بسم اللہ وہ تھوڑی سی توجہ کریں۔ یوم اسمہ دواء، وہ دیکھو، اے وہ ذات کہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے۔ یا شفا تھی قرآن کی حقیقت میں۔ اللہ کا نام شافی بھی ہے، سن رکھا ہے، الشافی ہوا الشافی۔ کیا معنی ہے اس کے؟ شفا دینے والا۔ اللہ کا اسم ہے شافی، شافی۔ تم تولو گے حسین کو ترازو فکر میں، تم تولو گے حسین کو میزان عقل میں، تم سوچو گے حسین کو اس محدود کھوپڑی سے، تم پہنچو گے شبیر کی منزلت تک، تم کھوج لگاؤ گے سرحد حسینی کا۔ اللہ کا نام ہے شافی۔ جس حسین نے اللہ کے اسم کی تاثیر اپنی زمین میں دھر دی ہو، وہ خود کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، اس سے آگے نا، کیونکہ پھر کفر و ایمان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نام ہے شافی، ہوا شافی کہہ کے دوا پیتے ہو نا، شفا ہو جاتی ہے، یعنی اس کا نام لینے سے ہو جاتی ہے۔ اللہ خود کیا ہوگا؟ یہ اپنے معیار فکر کے تحت جو ہم سوچ سکتے ہیں، تو جو شافی میں اثر ہے اس کے نام میں، وہ خاک کربلا میں ہے،
تو اسم کی تاثیر اس کے نام کی تاثیر خاک میں، یعنی کربلا کی مٹی وہ کرتی ہے جو خدا کا نام کرتا ہے۔ حسین کو کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ حق یہ تھا بخدا کہ تم سب کے سب باجماعت کہتے کہ حسین کو وہ کرنا چاہیے جو وہ کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہے کہ میدان قیامت میں وہ خود بول دے گا کہ جہاں میں نے فیصلے کرنا تھے یہاں تم بیٹھ کے فیصلے کرو۔ کیوں؟ کہ کل تو نے وہ کیا جو میں نے چاہا، آج میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا۔ ہاں، یہاں تک لفظ دیکھے میرے بس ختم ہو گئی ہے گفتگو۔ سردار صاحب حسین کے اقتدار کی وسعت کی خبر ہوگی، اور میں انشاءاللہ یہ کل پرسوں آ رہی ہے قیامت، میں تم سب کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑ کے یاد دلاؤں گا کہ میں نے ممبر سے بات کہی تھی، آؤ دیکھو وہ ہو رہی ہے یہ نہیں۔ ہاں ہاں، پڑھا ہے کتابوں میں، معتبر کتابوں میں دیکھا ہے۔ آئے گا کوئی جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کے دل کی بستی میں حسین بستے ہیں، وہ آئے گا، آواز قدرت آئے گی۔ کیا نیکیاں ہیں اس کے پاس؟ کچھ نہیں، پھر تو کوئی سہارا نہ ہوا، کسے بخشا جائے؟ چلو دوسری طرف سے دیکھ لو، کوئی برائی اس نے چھوڑی ہو تو وہی اس کی نیکی بنا دیتے ہیں۔ ہم نے منفعت دینی ہے نا کہ یہ بھی اس کی نیکی ہے کہ اس نے فلاں برائی نہیں کی۔ ماننے والے یہاں بھی جواب نفی میں ہے۔ لفظوں کا میں ضامن ہو سکتا ہوں، ادراک کا نہیں۔ میری ضمانت تو لفظ ہو سکتے ہیں، توفیق ہدایت تو خود مانگو گے، تب آواز قدرت آئے گی، حسین اب بولو۔ یہ صرف اسی زوم میں چلا آیا ہے کہ مجھے محبت ہے حسین سے۔ کاغذ کی دونوں جہتیں، دونوں رخ خالی ہیں اس کے، کیا کرو گے؟ عالم جلال میں اٹھے گا علی کا بیٹا، پروردگار نہیں چاہتی مشیت، نہ بھیج اسے جنت میں، لیکن یہ تو تسلیم کرتا ہے کہ جس جنت میں تو ہر اہل بہشت کو بھیج رہا ہے، یہ خریدی ہوئی جاگیر ہے حسین کی، یہ میری خرید کردہ جاگیر ہے، میں نے اپنا صدقہ بانٹا ہے کائنات میں، اگر یہ نہیں جا سکتا پھر آدم بھی نہیں جا سکتا۔ جی، اور یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ جو حسین محض محبت کی خوشبو کو سونگھ کر اپنے حبدار کو آدم کی برابری پہ کھڑا کر دے، کہ آدم تب جائے گا جب یہ جائے گا، یہ نہیں جائے گا، وہ نہیں جائے گا۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا مقام حسین کو مفت میں مل گیا ہے؟ نہ، قیمت بہت دینا پڑی ہے حسین کو۔ اصول تو مبشر صاحب یہ ہے کہ جو چیز 100 روپے میں خریدی جائے وہ کم از کم 120 میں بیچی جاتی ہے، کہ 100 تو اصل زر ہے، 1000 میں جو خریدی جائے حق ہے کہ وہ 1200 میں بیچی جائے، لاکھ والی 1.25 لاکھ میں، کروڑ والی 1.25 کروڑ میں۔ حسین نے 72 قیمتیں دے کر جو شے خریدی ہو، کہیں نہیں کہا زہرا کے لال نے کہ تم 75 قربانیاں دو گے تو تب نجات ملے گی، نہ، العظمت للہ۔ یہ انتہائی کرم ہے حسین کی
اس نے قیمت وہ مقرر کی ہے، چاہے کوئی بھکاری ہے، چاہے کوئی شہنشاہ ہے، یکساں ادا کر سکے قیمت۔ مولا کیا قیمت ہے؟ فرمایا 2 آنسو۔ اعلی عظمت اللہ، تیری نجات کے لیے کیا سب کچھ۔ کیونکہ میں گزشتہ عشروں میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا چکا ہوں، والی کربلا کا اپنا فرمان ہے توحید سے مخاطبت کرتے ہوئے کہ ترکت الخلق طرا فی ہوا کا وایتمت العیال لکی اراکا، پروردگار ان شامیوں نے میرے بچوں کو یتیم نہیں کیا، ان کی کیا مجال تھی کہ یہ یتیم کرتے، ایتمت میں نے خود یتیم کیا، کیونکہ اگر میں نہ چاہتا کوئی نہ کر سکتا تھا۔ اپنے بچوں پر داغ یتیمی گوارا کیا حسین نے تیری خاطر، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ حسین کو سکینہ سے محبت نہیں تھی۔ اعلی رحمت اللہ، اللہ اکبر۔ جو امام زندگی میں کئی بار یہ فرما چکا ہو، لعمری اننی لاحب دورا تحل بها السکینۃ والرباب، حسین فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ الحمد للہ، اللہ اکبر۔ بس میں دعا ہی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھ اس غم میں اشکبار ہوتی ہے وہ اس ذکر کے صدقے کسی دنیاوی غم میں کبھی اشکبار نہ ہو۔ بڑی دکھ بھری داستان ہے اس معصومہ کی، سنتے رہتے ہو دن رات علماء سے۔ میرا کام ہے درد کے گوشوں کی یاد دہانی، یاد کرا دینا، اور آنسو تو معیار درد کے مطابق ہی چھلکتے ہیں۔ ابو خالد کنکر کابلی صحابی ہیں مولا کے، بیمار کربلا کے، مشہور عالم فقرہ ہے، بھری پڑی ہیں کتابیں۔ ابو خالد کابلی نے بیمار کربلا کے سامنے بلا تشبیہ وضو شروع کیا۔ یہ اپنی حالت میں مگن ہے، وضو کر رہا ہے، اور امام کے سرخ سرخ آنسو بلا تشبیہ رخساروں پہ ڈھل کے، ریش مطہر کو چومتے ہوئے، بلوع اطہر کے بوسے لیتے ہوئے، سینہ بیکینہ کو مس کرتے ہوئے، ابو خالد کو خبر اس وقت ہوئی جب دامن ولایت پہ گرے۔ اتنی دیر میں وضو سے فارغ ہو چکا تھا ابو خالد، تڑپ گیا، مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی گستاخی؟ نہ ابو خالد تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ مولا یہ پھر دامن رنگین کیوں ہو رہا ہے؟ میں وہ کیا ہے ابو خالد کہ تم وضو کر رہے تھے نا، تمہیں وضو کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے کوئی رشتہ یاد آ گیا تھا، اس وجہ سے آنسو بہا رہا تھا۔ چھوٹی اولاد والوں رونے آئے ہو تو فقرہ سمجھ لینا، مولا میرے وضو سے رشتہ یاد آیا۔ ہاں ابو خالد کون سا رشتہ؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہا میری معصوم بہن سکینہ۔ الحمد للہ، اللہ اکبر۔ مولا اس معصومہ کا میرے وضو سے کیا تعلق؟ اب چوٹ ضرور لگے گی کہ بڑے نازک دل ہوتے ہیں تمہارے، لیکن چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا ابو خالد یہ سوچو 11 محرم کو چلے ہم کربلا سے، 16 محرم کو شام کے باہر پہنچے، یہ ہمارا پورے 9 ہفتوں کا سفر ہے۔ ان 9 ہفتوں میں میری بہن کو پینے کے لیے صرف اتنا پانی ملا جتنا تو نے آج کے وضو میں خرچ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پینے
کے لیے صرف اتنا پانی جتنا تو نے ایک وقت کے وضو میں تماچے مارے ابو خالد نے منہ پہ. مولا چند چلو پانی 9 ہفتوں میں. وجہ سنو گے وجہ؟ رو کے فرمایا پانی شمر بانٹتا تھا، اور جو ہی شمر پانی تقسیم کرتا سکینہ کبھی زینب کے پیچھے، اللہ اکبر، کبھی ام کلثوم کی اوٹ میں، کبھی رباب کے پیچھے. مولا کیوں چھپتی پھرتی تھی میری آقا دادی شمر سے؟ فرمایا جس دن سے گوشوار زکوٰۃ میں لے گیا تھا شمر، اس دن سے خوف کھاتی. تو کبھی اگر کسی بیوی کو خیال آ جاتا تو اپنے حصے سے کچھ پانی بچا لیتی، ورنہ کئی دن سکینہ پیاسی. اور ابو خالد تو اندازہ لگا سکتا ہے تو لگا کہ جب دنیا سے جانے لگی ہے تو میرے گلے میں باہیں ڈال کے میری ننھی بہن نے مجھ سے کہا تھا بھیا میں جانتی ہوں کہ شام میں پردیس ہے، عالم غربت ہے، عالم مسافرت ہے، بھائی تم اور کچھ نہیں کر سکتے، بھیا بس میری ایک خواہش ہے، اگر ممکن ہو تو میری قبر کسی ٹھنڈی جگہ پہ بنا دینا، کیونکہ زندگی میں تو میں نے ٹھنڈک دیکھی نہیں، شاید مرنے کے بعد مجھے چین آ جائے. اللہ اکبر، العظمت للہ. بات اتنی لمبی ہے دوہے والوں کہ میں اگر تفصیل سے بیان کروں تو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے. سارا کچھ چھوڑ دیا میں نے، بس آخری ایک جملہ سن لو اور کوشش کرو کہ خصوصاً آج کی مجلس کا پرسہ شام سے آئی ہوئی بی بی کی خدمت میں، پردے میں موجود ہے مخدومہ، بی بی کا پرسہ دو. بھائی یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کرو کہ زندان آل محمد میں جب سکینہ دنیا سے اٹھ گئی ہوگی عالم کیا ہوگا. سردار صاحب زمانہ کہتا ہے روتے کیوں ہو؟ علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے سوال کرو. تاریخوں میں آیا ہے کہ آل محمد کے قیدیوں کو شام میں تیسرے دن پینے کو گرم پانی ملتا تھا. اللہ اکبر، تیسرے دن، وہ بھی ٹھنڈا نہیں، گرم پانی. اب یہ تمہارے تصور کی رسائی کا مسئلہ ہے. ذرا تصور کرو، تخت یزید کے سامنے کھڑا ہے سجاد، ظالم میری بہن مر گئی، میرے بابا کا ایک عزادار کم ہو گیا، میرے بابا کا ایک عزادار کم ہو گیا، پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ آہستہ سے ٹھنڈی سانس لے کے فرماتے ہیں مجھے بہن کو غسل دینا ہے، مجھے 3 دن کا پانی اکٹھا چاہیے. اب یقیناً تمہارے جگر پہ تھوڑا برسے گا، لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں. یزید نے کہا پھر لکھ کر دو کہ 9 دن پینے کے لیے پانی نہیں مانگو گے. العظمت للہ. فرمایا نہیں مانگوں گا. پانی لیا جو میں نے کتابوں میں پڑھا، قناعت لگائی، غسل دیا گیا ہے سکینہ کو. ادھر غسل دیا جا رہا ہے بلا تشبیہ، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دستار امامت سر سے اتاری، دستار کے پیچ کھولے سجاد نے، دستار زمین پہ بچھائی. پہلے تو چند لمحے جناب زینب حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی. اچانک سجاد نے بلا تشبیہ پیمائش شروع کی، اور رونے والوں پیمائش کے بعد ارادہ کیا کہ میں پھاڑوں،
کہ اچانک زینب نے چلا کے کہا سجاد یہ تیری دستار تو نہیں ہے، سجاد یہ تو میرے نانا محمد کی دستار ہے۔ رو کے کہا یہ دستار بچاؤ گی تو سکینہ کے لیے کفن کہاں سے لاؤ گی؟ شام میں میری بہن مر گئی ہے، یزید کا کفن لیتی نہیں ہے تو سکینہ کو کفن کہاں سے دوں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مجلس کو منظور مقبول فرما، وانیان کی مسائی کو شرط مومنین مومنات کی شرکت مبدل سعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو مولد اولاد ہیں اولاد نبی عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی دور فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ مرحمت فرما، خصوصاً مجاہد حسین شاہ صاحب اور ملک سعید صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ کے لیے مرحمت فرما، جميع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضائے عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، سرکار ولی العصر کا ظہور فرما، اللہم کل ولی کا حجت بن الحسان صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد مناصر مدلیل مقاعدہ حتی تسکنہ وارضک طول وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرجہم بقائمہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی انصار الحسین، السلام علی اصحاب الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیک علی جدک و ابیک و علی امک و اخیک و علی تسعة المعصومین من ذریتک و بنیک، السلام علیکم جميع شہداء کربلا خصوصاً ابو الفضل عباس اخی مواصل حسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس ایہا المدفون بأرض الطوس، السلام علیکم یا ابائک السبعة و ابنائک الاربعة وعلی اختک المعصومہ، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم علی بن موسى رضا الرازی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 مزمتة الزمان ادرکنی، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل له مخرجک ظہورک، السلام علیکم یا امام الزمان ورحمۃ اللہ